السلام علیکم پیارے بچوں، سنو کہانی۔ کہانی کا نام ہے دو بے زبان دوست۔ کہانی لکھنے والے ہیں مرزا ادیب۔ یہ کہانی دو مینڈکوں کی ہے۔ ایک تالاب میں دو مینڈک رہتے تھے۔ یہ دونوں بڑے پرانے دوست تھے۔ دونوں اتنی مدت سے وہاں رہتے چلے آ رہے تھے کہ لگتا تھا کہ پیدا ہی اسی تالاب میں ہوئے ہیں۔ تالاب سے کافی دور ایک گاؤں تھا۔ گاؤں والوں کو اس تالاب کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ کبھی ادھر آئے نہیں تھے۔ مگر ایک بار ایسا ہوا کہ اس گاؤں میں رہنے والے ایک بوڑھے کو کہیں دور جانا تھا۔ اس کا گزر تالاب کے قریب سے ہوا تو اس نے تالاب کو دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دوسروں کو بھی اس کی اطلاع دے دی۔ 2 دن کے اندر اندر سب گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ ایک تالاب ہے جس کا پانی خاصا میٹھا ہے۔ وہ لوگ صبح شام پانی بھرنے کے لیے تالاب پر آنے لگے۔ اس سے مینڈکوں کو بڑی تکلیف ہوتی۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک مینڈک نے دوسرے سے پوچھا۔ دوسرا بولا، لوگ اسی طرح پانی لے جاتے رہے تو ایک دن سارا تالاب ہی خالی ہو جائے گا۔ پہلا کہنے لگا، اب تو لڑکے والے بھی آنے لگے ہیں، کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو پکڑے گا۔ دونوں کو پانی ختم ہو جانے کا بھی خطرہ تھا اور پکڑے جانے کا بھی ڈر تھا۔ سوچنے لگے کہ کرے تو کیا کریں۔ سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنے جلدی ہو انہیں تالاب چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں نہ پانی خشک یا ختم ہونے کا خطرہ ہو اور نہ پکڑے جانے کا۔ ایک صبح وہ تالاب سے باہر نکل آئے اور ایک کھیت کے کنارے جا بیٹھے۔ اتنے میں ایک بکری کا ادھر سے گزر ہوا۔ ایک مینڈک بولا، بی بکری، ایک بات تو سنو۔ کیا ہے؟ بکری بولی۔ مینڈک کہنے لگا، جہاں سے تم پانی پیتی ہو وہاں ہمیں بھی لے چلو۔ بکری نے جواب دیا، بڑی خوشی سے، آؤ میرے ساتھ۔ دونوں مینڈک بکری کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک مکان کے پاس پہنچ کر بکری رک گئی اور بولی، میں اس مکان کے اندر رہتی ہوں، یہاں مجھے گھاس بھی مل جاتی ہے اور پانی بھی۔ ایک مینڈک نے پوچھا، پانی کس طرح ملتا ہے؟ بکری نے کہا، ایک پرانی بالٹی میں پانی بھر دیا جاتا ہے اور اس پانی سے میں اپنی پیاس بجھا لیتی ہوں۔ مینڈک سوچنے لگے کہ بھلا وہ بالٹی کے اندر کیسے جا سکتے ہیں، اور وہ وہاں سے روانہ ہو کر پھر اسی جگہ واپس پہنچ گئے جہاں سے بکری کے پیچھے پیچھے چلے تھے۔ وہاں انہیں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک ہرن گزرنے لگا۔ اے میاں ہرن، ذرا ٹھہر جاؤ۔ ایک مینڈک بولا۔ ہرن رک گیا۔ کیا کہتے ہو مجھ سے؟ مینڈک نے اسے اپنی بات بتائی تو وہ کہنے لگا، واہ، اس میں کیا مشکل ہے، چلو میں تمہیں ایک تالاب میں لے چلوں، وہاں اتنا پانی ہے کہ حیران رہ جاؤ گے۔ اور یہ سن کر مینڈک ہرن کے ساتھ چلنے لگے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ تینوں ایک تالاب کے کنارے پہنچ گئے۔ سچ مچ تالاب کافی بڑا تھا اور اس میں اتنا پانی موجود تھا کہ وہاں 2 چھوڑ ہزاروں مینڈک بڑی آسانی سے رہ سکتے تھے۔ انہوں نے ہرن کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور تالاب میں چلے گئے۔ اب وہ بڑے خوش تھے، لیکن ان کی خوشی تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں ایک ساتھ کئی ہاتھی آ گئے۔ ہاتھی پانی پیتے پیتے تالاب کے اندر آ گئے۔ اگر وہ مینڈک جلدی سے پیچھے نہ ہٹ جاتے تو کسی نہ کسی ہاتھی کے پاؤں تلے آ کر کچلے جاتے یا کسی کی سونڈ میں چلے جاتے۔ ہاتھی گئے تو شیر آ گئے اور شیر گئے تو جنگلی گائیں آ گئیں۔ پہلا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر گیا۔ دوسرا دن ہوا تو پھر یہی ہونے لگا۔ پہلے ہرن آئے، پھر ہاتھی، پھر شیر اور اس کے بعد دوسرے جنگلی جانور۔ یہ ایک
जंगल का तालाब था। ये तो बड़ी मुश्किल हुई, एक मेंढक ने दूसरे मेंढक से कहा। दूसरा बोला, मुझे तो डर है हम दोनों किसी हाथी के सूंड के अंदर चले जाएंगे और फंस जाएंगे। बेहतर ये है कि यहाँ से निकल भागें। और बच्चों वो दोनों वहां से निकल भागे। अब के मिला इन्हें एक रीछ। रीछ से भी उन्होंने यही बात कही, यानी हमें किसी तालाब में ले चलो वरना मर जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें पानी की ज़रूरत है, आओ मेरे साथ, रीछ कहने लगा और वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। रीछ इन्हें ले गया एक पहाड़ी के नीचे। तो भाई थोड़ी देर के बाद हम एक तालाब पर पहुंच जाएंगे। और ये बात कहते ही रीछ पहाड़ी पर चढ़ने लगा। ज़रा ऊपर जाकर जो उसे मोड़ कर देखा तो दोनों मेंढक नीचे बैठे थे। उसने चिल्ला कर कहा, अरे तुम आते क्यों नहीं ऊपर? ऊपर आओ ना, तालाब ऊपर है। मेंढक बोले, हमें माफ करो रीछ बाबा, हम पहाड़ी पर कैसे चढ़ सकते हैं? खैर, रीछ ऊपर चला गया और वो वहीं के वहीं रह गए। अब वो फिर सोच रहे थे कि क्या करें। एक बोला, यार अब तक हम दूसरों के मोहताज रहे हैं, आओ अब खुद कोशिश करें और कोई तालाब या कुआं ढूंढ लें। दूसरे ने ये बात मान ली और दोनों एक तरफ चल पड़े। जानवर उनके पास से गुजरते थे मगर वो किसी से भी कुछ नहीं कहते थे। एक खरगोश ने पूछा, भाई किधर जा रहे हो? लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। शाम तक वो चलते रहे। इतने में उन्होंने देखा कि अंधेरे में कोई चीज चमक रही है। हो ना हो ये पानी ही है, मेंढक ने कहा। वो वाकई एक तालाब था। वहां पहुंचते ही उन्होंने इसके अंदर छलांग लगा दी और मजे से रहने लगे। बिलाखिर उन्हें उनकी पसंद का एक तालाब मिल गया। कहानी खत्म। प्यारे बच्चों, कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। ये कहानी अप्रैल 1965 के फुलवारी रिसाले में छपी थी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।